أصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 بار صبح اور 10 بار شام کے وقت درود پاک پڑھے، فرمایا کہ اللہ پاک اس کے اس دن اور رات کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم له۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج مفتوار سنت برا اجتماع ہے، اور آج کے اجتماع کا ہم ثواب بالخصوص ہمارے مرحوم محمد بشیر اتاری ان کے سالانہ ختم پاک کے سلسلے میں کوئی سال ثواب کریں گے۔ ہمارے توقیر بھائی کی والدہ کو بھی سال ثواب ہوگا۔ آپ جتنے بھی آئے ہیں سب کے عزیز و اقارب، ان کو بھی انشاءاللہ سال ثواب کیا جائے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی۔ قرآن پاک میں ہمارا مقصد حیات اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچیں کہ تم میں کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ یہ عملوں کی جانچ کے لیے پیدا کیا، زندگی اور موت کو۔ اچھے عمل کون لے کر آتا ہے، اس کے عمل کیسے اچھے ہیں۔ مزید تھوڑا آگے آگے آنے، پیچھے رش بڑھ گیا، فل ہو گئی ہے جگہ، تھوڑا تھوڑا آگے سے رکھ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے اور قریب ہو جائیں۔ جو اجتماع کا فل ہو گئی تو مشکل ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ المومنون میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو، افحسبتم کیا تمہارا یہ گمان ہے، انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں ہے، واپس نہیں آنا، یا پلٹنا نہیں ہے؟ تو نہ تو یہاں سزا دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور نہ ہمیں اللہ نے عبث بیکار بنایا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد بیان کیا، انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی اختیار کرے۔ تو آج ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو اپنا مقصد حیات بھلا چکے ہیں۔ ہمیں دنیا میں
عیش و عشرت اور کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایسے ہی کرتا رہے گا، ہر تھوڑی دیر بعد بند ہو جائے گا، پھر چلے گا، یا اس کو پکا بند کرتے ہیں یا پکا چلے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھیں، ہمیں اللہ پاک نے فضول خرموں کے لیے پیدا نہیں کیا، اور وہ لوگ جو اپنا دنیا میں آنے کا مقصد بھلا بیٹھے، غفلت میں پڑ گئے، ایسوں کے پچھتاوے کو اللہ پاک نے قیامت کے اور قرآن پاک میں موت کے وقت کے منظر کو بیان کیا۔ پچھتائیں گے لوگ، کوئی تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، کوئی کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اور کسی کی موت کے وقت پچھتاوے کو بیان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ پھر بندہ کہے وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس وقت بندہ کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑی مدت مہلت مل جاتی، تھوڑا عرصہ اور مہلت مل جاتی، فَأَصَّدَّقَ، میں تیری راہ میں خرچ کرتا، صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوں میں سے ہو جاتا۔ اس وقت بندہ مہلت مانگے گا یا اللہ مجھے تھوڑی مہلت مل جاتی، میں تیری راہ میں خرچ کرتا، میں زکوٰۃ ادا کرتا، حج فرض ادا کرتا، تیری راہ میں خرچ کرتا۔ اس کی تفسیر میں نے پڑھا تھا، مردہ سب سے پہلی تمنا پتہ کیا کرتا ہے، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی، فَأَصَّدَّقَ، کیونکہ وہ صدقے کا صلہ دیکھ چکا ہے، اس میں سب سے پہلی تمنا یہ کرتا ہے کہ کاش مجھے مہلت مل جاتی تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ وہ صدقے کا صلہ، صدقے کا انعام دیکھ چکا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کا وہ بدلہ اور اجر دیکھ چکا ہے، اس لیے وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے مہلت مل جائے، دنیا میں آ کے سب سے پہلا کام کیا کروں، فَأَصَّدَّقَ، میں تیری راہ میں مولا خرچ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوں میں سے ہو جاتا۔ اس وقت بندہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے مہلت مل جائے، میں نیک بن جاتا، میں پرہیزگار بن جاتا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی توبہ یا اپنی نیکیوں کو پینڈنگ کیا ہوتا ہے، اس امید پر کہ میں فلاں کام کروں گا تو اس کے بعد نیک ہو جاؤں گا۔ کوئی کہتا ہے میں حج پہ جاؤں گا تو نمازی بن جاؤں گا، کوئی کہتا ہے رمضان آئے گا تو میں توبہ کروں گا، کوئی کہتا ہے میں اپنے بچوں کی شادیاں کر کے پھر توبہ کر کے نیکوکاری میں لگ جاؤں گا، کوئی کہتا ہے مکان بنا لوں، جائیداد بنا لوں، فلاں دکان بنا لوں، فلاں کام کر لوں، پھر اس کے بعد میں توبہ کر لوں گا، پھر اس کے بعد نیک بن جاؤں گا۔ اس مہلت، اس جو ہے وہ پینڈنگ کرتے توبہ کو، اتنی جو ہے وہ اس امید پر کہ میں فلاں کام کرنے کے بعد نیک بنوں گا، فلاں چیز ہونے کے بعد بیٹی کی شادی کر لوں پھر نیک ہو جاؤں گا، فلاں چیز پوری کر لوں تو اس کے بعد نیک ہو جاؤں گا، حج پہ جاؤں گا تو نمازی بن جاؤں گا۔ کیا حج سے پہلے اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ اگر رمضان آنے سے پہلے موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ جو سوچا کہ اس سے بعد میں نیک بنوں گا، اس سے پہلے اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ بندہ سوچے کہ مجھے جو مہلت ملی ہوئی ہے اسی میں اپنے رب کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا لوں، نمازی بن جاؤں، سنتوں کے راستے پر چل پڑوں، نیکی کے راستے پر چل پڑوں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ موت کا وقت طے ہو چکا، موت کا وقت طے ہو چکا کہ ہم نے کب مرنا ہے۔ اب ایک واقعہ کتاب میں پڑھا تھا،